بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ پروگرام ہے 11th آور اور آج ظاہر ہے کہ اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام ہوگا اور ہم بیسکلی کافی سارے معاملات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم امپارشل رہتے ہوئے ایک تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ کریں اور ظاہر ہے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر حکومتی سطح پر یا عدالتی سطح پر کوئی بھی فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جاننا ظاہر ہے کہ عوام کا بڑا حق ہوتا ہے اور ابھی کافی سارے معاملات ہیں جولائی کے مہینے میں جس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے اور کافی ٹی وی شوز میں سیر حاصل گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ تشنگی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رہ جاتی ہے۔ ایک معاملہ تھا مخصوص نشستوں والا، اس پر آج بھی ہم بات کریں گے کہ مخصوص نشستوں کا اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دھند سی چھا جاتی ہے معاملے پر کہ ایک تو مخصوص نشستوں پر ایک بڑا جو ایک 13 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ معاملات اب بتدریج سیدھے ہوتے جائیں گے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو فیصلہ آیا اس کے بعد یہ توقع ہو چلی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی اور پھر اس دھواں دھار پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 کا بھی تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے تو پھر اس کے بعد کچھ اور بات کی گئی، پھر معاملہ گیا اتحادیوں سے مشاورت تک اور لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے پر اب شاید نون لیگ بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ پھر سوال یہ بھی اٹھے کہ ایک جمہوری جماعت کی جانب سے اس طرز کے سخت فیصلوں کی توقع کیوں کی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا؟ اور اگر ایسا ہونا چاہیے تھا تو اس کے لیے وقت کا چناؤ یہ کیوں؟ پھر ایک اور اہم معاملہ جس پہ ہم آج بات کریں گے یہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حسن اتفاق یا اتفاق کئی چیزوں کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک آئین پاکستان میں اختیار موجود ہے لیکن اس اختیار کا ایک مخصوص وقت میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو ایک عادت ہماری ہو چلی ہے کہ ہم ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے بھلے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو کرنے والے ہیں یا جو اس بارے میں ڈیسیجن لینے والے ہیں ان کی نیت ایسی نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بحیثیت پاکستانی قوم ہماری عادت سی بن چکی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیں۔ عفنان اللہ خان صاحب ہیں جی، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ عفنان صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست علی آزاد صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، بہت شکریہ ریاست صاحب آپ کا بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں، جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب۔ تو پروگرام کا اب آغاز کرتے ہیں۔ ذرا عفنان صاحب ویسے یہ بتائیے گا کہ معاملہ تو شروع ہوا تھا یہ مخصوص نشستوں سے، تو ویسے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے؟ فیصلہ تو آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس سے متعلق اور بات تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ گرمی ود گئی ہے مختاریہ، لیکن پھر بھی اگر ہم اس پہ آن پرنسپل بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشستیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آئین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی ذمہ داری سیاستدانوں کی بھی ہے، اداروں کی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انٹرپریٹیشن کی بھی اور عمل کی بھی۔ جو فیصلہ آیا ہے جی بالکل انٹرپریٹیشن بھی اور عمل بھی، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس سے متصادم ہے اور آئین سے بھی متصادم ہے۔ اب جب تک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں یہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی کیا انہوں نے دلیل لی ہے ججز نے، کیونکہ آئین میں تو قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہوں گے، ادھر انہوں نے 15 دن دے دیے ہیں۔ پھر اور معاملات ہیں کہ لسٹیں جمع نہیں کرائیں، ایک پارٹی ہے جس نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا الیکشن، اس کو جو ہے وہ کیسے لسٹیں جمع نہیں ہوئی، لیکن وہ تو اس کو ایبسولوٹ جسٹس کی ایک چھتری کے نیچے کور کر رہے ہیں نا۔ نہیں لیکن دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ لیجسلیچر کو ختم کر دیں۔ میں اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس پہ ریاست علی آزاد صاحب اپنا زیادہ بہتر موقف دے سکیں گے، لیکن میرا اس میں جو انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے دیکھی ہے بات چیت ہوتے ہوئے کہ ایک تو یہ بارہا یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے، آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کا تذکرہ کیا، آئین پاکستان کو ہمیشہ سے سبقت حاصل رہی ہے، فوقیت حاصل رہی ہے کسی بھی ایکٹ کے اوپر، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آئین کی انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو اپنے فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی متعلق، اور یہاں پر تو 13 رکنی وہ فل کورٹ کا فیصلے کی ہم بات کریں، اس کے اندر پھر وہ فیصلے بھی جو ہیں وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے آگے کورٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح سے قانون کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے، یو ڈس ایگری ود دیٹ؟ نہیں دیکھیں ایکٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشن کی پریسیڈنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن ججز قانون نہیں بنا سکتے. اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں, لیکن قانون نہیں بنا سکتے. ورنہ تو پھر آپ لیجسلیچر کو ختم کر دیں. آئین کے اندر ہی لکھا ہوا ہے نا کہ لیجسلیشن کا کام جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے, وہ لیجسلیچر کا ہے. اسی طرح عدلیہ کا کام وہ ججز کا فیصلہ دینا ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا ہے. انتظامیہ کا اپنا کام ہے. تو اگر تو اس طرح ہو کہ پھر تو یہ وہ والی بات ہوگی نا کہ 63A کا پہلے فیصلہ دیا اور اس میں کہہ دیا کہ جی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کیونکہ اس کو میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے ہیڈ تھے. اچھا. اور پھر بعد میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کی چلے گی پنجاب میں جب معاملہ ہوا. تو یہ اس طرح کے فیصلوں کا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ جب اگر آپ قانون اور آئین کو بنیاد بنا کے فیصلے نہیں دیں گے تو ان کے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ان میں. تو آپ کے جواب سے میں بیفور موونگ فارورڈ آپ کے جواب سے میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے تھیں نشستیں پی ٹی آئی کو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اگر وہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی ایکسپلینیشن وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں دے دیں تو وہ میں دیکھ لوں گا, لیکن شارٹ آرڈر کے اندر میں نے اس کو کافی دفعہ پڑھا ہے. اچھا. مجھے نہیں اس کے اندر کوئی دلیل سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیسے اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن ایکٹ کی کیسے کی ہے. ایک درخواست گزار ہے ہی نہیں, انہوں نے مانگا ہی نہیں ایک چیز, وہ بھی ان کو دے دی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اور ہم ریویو میں جا چکے ہیں. ہاں جی. اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر مزید کلیئرٹی جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے آئے گی. لیٹس ہوپ سو. ریاست علی آزاد صاحب آپ کا نقطہ نظر, ظاہر ہے گفتگو آپ نے سنی, آپ کا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب میری آواز آ رہی؟ جی جی میں آپ کو سن سکتا ہوں, سب سن سکتے ہیں آپ کو. کال کٹ گئی. ہیلو. اچھا ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو یہ نشستوں کا معاملہ ہے خاص طور پر اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا اس وقت نقطہ نظر اس معاملے پہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے ظاہر ہے اس سے متعلق, اور ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک فل کورٹ کا فیصلہ تھا, تو کیا اس کے اوپر ابھی اعتراض بجا ہے نون لیگ کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ویسے تو جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان پہ میرا خیال ہے بات کرنے سے بھی عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے فیصلے جو ہیں ان پہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, اور کئی لوگوں کو نوٹسز بھی اس پہ ملے اور وہ پیش بھی ہوئے. دیکھیں جس طرح ابھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اور جو میں سن رہا تھا یا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, تو سینیٹر صاحب میرے خیال میں یہی بات کر رہے تھے کہ وہ جس جماعت نے سیٹیں مانگی ہیں اس نے اس کی جو اپنی عددی اکثریت ہے وہ اس ہاؤس میں کتنی ہے, تو اسی بنیاد پہ وہ یہ باتیں ساری آگے پھر ہوتی رہیں کہ اور جو سزا عدالت سے کی نہ جائے اس پہ وہ عدالت ریلیف کیسے دے سکتی ہے. تو کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فیصلے اگر یہ کہا جائے کہ یہ قانون جو لیجسلیٹرز نے بنایا ہے وہ قانون متصادم ہے آئین سے, تو اس لیے یہ قانون نہیں بن سکتا. تو یہاں بھی تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلے جو ہیں کیا وہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے. نہیں تو ظاہر ہے میں حسن صاحب دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ, لیکن بات یہ ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار ایک واحد ادارے کو ہے اور وہ ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. تو اس کے بعد یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ متصادم ہے یا نہیں؟ تو یہ کام ہی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنا, بتانا. اس میں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں اور یہ اختیار بالکل عدلیہ کو ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ تشریح دیکھنے میں لگ بھی تو رہی ہو نا کہ یہ تشریح آئین کے مطابق درست ہوئی ہے. اگر کسی پارٹی کو اس پہ اختلاف ہو تو وہ ریویو میں جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ریویو میں جا رہی ہے یا الیکشن کمیشن جا چکے میں جا رہا ہے. امتناع کی بھی بات کی ہے, الیکشن کمیشن میرے خیال میں دے آر یٹ ٹو ڈیسائیڈ. تو بہرحال نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اسپوک پرسن ہیں. نعیم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, اس وقت بحث بیسکلی یہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے
کہ فیصلے سے متعلق ہم بات کر رہے تھے اور اس پر جو موقف ہے نون لیگ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک متصادم فیصلہ ہے اس اعتبار سے کہ الیکشن ایکٹ سے جو ہے وہ متصادم ہے اور آئین سے بھی متصادم ہے، جس پر کہا کہ بھائی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئین کا اختیار رکھتے ہیں اگر اور ان کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے آگے جا کے، اور کسی ایکٹ پہ تو ویسے ہی انہیں فوقیت حاصل ہوتی ہے. آپ کا چونکہ آپ کی جماعت کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں بہت شکریہ ستی صاحب، آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے میں بڑا کلیئر کروں کہ دیکھیں عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے. اب تحریک انصاف کو جس طرح سے آزاد کیا الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا، اور 8/5 سے فیصلہ آنے کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا یا روزانہ اجلاس بلاتا ہے یا کوئی ریویو کے لیے جاتا ہے تو ریویو کے لیے جائیں، آپ کا حق ہے، آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک وہ آپ کی مس جو ہے نا وہ بال ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا نہ کوئی چھکا لگے گا، نہ کوئی چوکا لگے گا، نہ کوئی آپ سنگل 2 بنا سکیں گے. اچھا، کیونکہ اس کے اوپر 8/5 سے فیصلہ آ چکا ہے. لیکن اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے جو ڈھاک ججز کا جو ہے پلان بنایا گیا، جو جس کی اچھا اس کے اوپر میں آؤں گا، ایک اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کریں گے. نعیم صاحب میں اس وقت جو بیسکلی جاننا چاہ رہا ہوں، اس وقت پوائنٹ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف تو اس معاملے میں ریلیف کے لیے گئی نہیں تھی، تو ان کو کس طریقے سے اس پہ فائدہ دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ پوائنٹ ذرا آپ ایکسپلین کر دیجیے گا. جی میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جی دیکھیں آئین کا آرٹیکل 188 بڑا کلیئر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آئین کا 188 یہ کہتا ہے جو سپریم کورٹ کو مکمل اختیار دیتا ہے، وہ کیا اختیار دیتا ہے؟ مکمل جو ہے وہ انصاف کرنے کا، کمپلیٹ جسٹس کا. اور کمپلیٹ جسٹس اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ہمیں ہمارے امیدواروں کو آزاد کیا گیا، جیسے میں خود جا کر الیکشن لڑا، سرٹیفکیٹ میں نے جا کر دیا الیکشن کمیشن کے جو وہاں پر آر او بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ آزاد ہیں کیونکہ بلے کا نشان آپ سے لے لیا گیا ہے تو لہٰذا آزاد ہیں. اب سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریڈریس کیا کہ یہ عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے. اب الیکشن کمیشن کی غلطی سے ان کی سیٹیں تو نہیں چھینی جا سکتی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کا حق تھیں لہٰذا پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہنا کہ ہم گئے نہیں ہیں، ہم نے درخواست بھی دی جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ تو فریق نہیں ہیں، ہم بن گئے. کیونکہ پہلے ہم سنی اتحاد کونسل کی طرف اس وجہ سے گئے کیونکہ ہمیں جوائن کرنا پڑا. ہمیں آزاد جب کیا گیا تو ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہم پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے اور وہاں پر سپریم کورٹ میں بھی گئے. تو جب ہمیں مجبور کر کے جوائن کروایا گیا تو صورتحال کے اندر ہم سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے. لیکن سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو آزاد کیا گیا جو الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، لہٰذا یہ پی ٹی آئی کا حق تھی، عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو لہٰذا یہ سیٹیں جو ہیں ان کو دی جاتی ہیں. سمپل بات ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ کٹورا لے کر کوئی اور جماعت چلی جائے جیسے پہلے یہ چلے گئے، تو میرا خیال میں ایسے شخص کو پہلے ہی جو فارم 47 کے اوپر بیٹھا ہوا وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ اس چیز کے اوپر نہیں کر رہا کہ میں مطلب جو ہے مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. اب کٹورا لے کر مخصوص نشستیں لے کر چلے، مخصوص نشستیں لے کر چلے گئے. جا تو آپ لوگ مسجد سے وحدت المسلمین میں رہے تھے لیکن وہاں سے فیصلہ چینج کیا آپ لوگوں نے، وہاں جاتے تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا. نہیں مسئلہ دیکھیں، مسئلہ الیکشن کمیشن نے بنایا اور الیکشن کمیشن کی بات کی جائے اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے الیکشن ٹھیک نہیں کروائے اور پھر اس نے جس طرح سیٹیں دوسری جماعتوں میں بانٹی، الیکشن کمیشن کی غلطی ہے. اور الیکشن کمیشن بعد میں ذرائع سے خبریں چلا رہا ہے کہ ہماری غلطی نہیں. جی کس کی غلطی ہے؟ سپریم کورٹ کے 8 ججز یہ کہہ رہے ہیں تو آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں، آپ جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو سپریم کورٹ کے حکم کی تکمیل نہیں کریں گے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیسے سپریم کورٹ کے حکم کی عدم تکمیل کر سکتے ہیں؟ ریاست علی آزاد صاحب، اب آئی ایم شیور کہ آپ کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہوگی، آپ کا نقطہ نظر میں نے جانا تھا اس سارے معاملے پہ. ستی صاحب میں نے تینوں بھائیوں کو سنا ہے، چونکہ یہ تو سیاسی ایک دوسرے کو آنسر کریں گے. میں آپ کو چونکہ ایک ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے میرا ایک امپارشل ویو ہے، جی میں وہ لا کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی ہے میری ذاتی رائے کے اندر وہ آئین اور قانون کے اندر ہے، وہ کیسے کہ جس وقت یہ الیکشن کمیشن میں یہ اپنے ٹکٹس اور اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جمع کرا رہی تھی پی ٹی آئی، اس وقت جب انہوں نے بیان حلفی دیے تھے تو انہوں نے کہا چونکہ آپ کا بلے کا نشان چلا گیا 18 گھنٹے پہلے اور ان کو آزاد کر دیا گیا. جب یہ الیکشن آزاد جیت کے آئی انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو 19 مئی کا ہے وہ
اور پشاور ہائی کورٹ کا دونوں فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ جو 200 کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ if the foundation of any building that is illegal and superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. اب انہوں نے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا بھی سیٹ اسائڈ کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی گئی سنی اتحاد, پی ٹی آئی تو گئی نہیں. جب وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائڈ ہو گئے تو یہ پھر پریویس پوزیشن پہ پارٹی چلی گئی, اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے. جب وہ پی ٹی آئی تھی اس سٹیٹس پہ چلے گئے, لہٰذا سنی اتحاد ختم ہو گیا. جب وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائڈ ہو گئے, سنی اتحاد تو اس کے بعد آیا تھا. ٹھیک ہے, جب وہ بنیادی تو فیصلے سیٹ اسائڈ ہو گئے تو اس لیے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جانی تھی, پی ٹی آئی کو چلی گئی, سنی اتحاد کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن, جب وہ 3 days کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ جب وہ نیشنل اسمبلی کے لیے فریش الیکشن ہو کے آتے ہیں اس وقت کے لیے, اب انہوں نے 15 دن دیے تو یہ ری رائٹنگ آف ججمنٹ نہیں ہے, یہ آفٹر کانسیکوینسز اس ججمنٹ کے. میرے بھائی نے 188 شاید مس انڈرسٹینڈ کر کے آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جس کے اندر یہ کہ کمپلیٹ جسٹس اور سبسٹینشل جسٹس. ٹھیک ہے, جب یہ اس جورسڈکشن میں سپریم کورٹ سنتی, جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس, آرٹیکل 186 جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کے تحت, تو انہوں نے وہ غلطی جس میں آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو, انہوں نے اس کے اندر وہ ریویو کر دیا. حالانکہ 186 آرٹیکل جو ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہ یہ کہتا ہے کہ when there is ambiguity, when there is a question of law, اور اس پہ سائلنٹ ہے تو پریزیڈنٹ ریفرنس بھیج کے اس پہ وہ گائیڈنس لیتا سپریم کورٹ سے. حالانکہ یہ کیس تو ذوالفقار علی بھٹو کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, ایون دین سپریم کورٹ نے اس میں کمپلیٹ جسٹس کیا. اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا, اور آرٹیکل 189 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے تحت میرے اوپر, آپ کے اوپر, الیکشن کمیشن, پی ٹی آئی, نون, میم, جیم, کاف اور جتنی بھی ادارے ان کے اوپر یہ ججمنٹ بائنڈنگ ہے. اگر کوئی اس کو مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کرے گا تو 204 کانسٹیٹیوشن کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور پلس 204 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا آرٹیکل کا, جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے میں ریویو میں گئے ہیں, ریویو جو ہے وہ 188 کے تحت ہوتا ہے, سیم بینچ ہوتا ہے, سیم کونسل ہوتا ہے, اور اس کا سکوپ یہ ہوتا ہے کہ ٹیپیکلی, گرافیکلی, میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے دیٹ از فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی آرڈر دیٹ کین بی ریویو. ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ دیکھنا, ریویو. جنہوں نے 3 دن پہلے فیصلہ دیا, کیا وہ 190 کے اینگل پہ جا کے اپنی ریزنز آف دی ڈیسیژن کو چینج کر دیں گے؟ تو میرا خیال ہے کیس کے اندر کوئی سکوپ نہیں ہے. یہ اس میں میری ذاتی رائے میں ان کا اپنا فیصلہ ہے, چلے گئے, سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا. آپ نے بڑا کمپریہنسولی ایکسپلین کیا ہے سارا کچھ. اچھا, ایک اس میں چیز یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کا معاملہ ہے, اس میں 3 رکنی ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کی ہے, اور پھر یہ کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ آنے تک, یعنی کہ جب تک ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آتی تب تک یہ درخواست مقرر نہیں ہوگی. ایسا ذرائع نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا, اور پھر ظاہر ہے کہ اب لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز. میں بیسکلی عفنان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ تو آ چکا ہے اس سے متعلق, تو ابھی وہ پابندی والا معاملہ تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی آگے اٹ ول ٹیک سم ٹائم, جو سوچ ہے یا جس حساب سے جو بھی فیصلہ شارٹ آرڈر کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کمپلیٹ ججمنٹ کے خلاف ریویو فائل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں عفنان صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب کیا حکومت اس فیصلے پر عمل کرے گی سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں, یہ بائنڈنگ ہے فیصلہ تو ظاہر ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ بھی بائنڈنگ تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتی, مگر انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہی نہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ ریویو تک انتظار کریں گے, جب ریویو کا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے تو عمل درآمد کرنا نہیں ہے, کرنا تو الیکشن کمیشن نے بیسیکلی. ریویو تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے ریویو کا آپ انتظار کریں گے یا ڈیٹیلڈ ججمنٹ کا؟
ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی, اور اس کے بعد ریویو سبمٹ ہوگا, اس کے بعد ان کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد پھر ہاں جی اچھا اس کے بعد ہی پھر اس کے اوپر ہوگا. تو حسن مرتضیٰ صاحب, اب ایک اور معاملہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ تھا پابندی سے متعلق, کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, بلکہ پابندی بھی نہیں, وہ آئین کے آرٹیکل 17 کا تذکرہ کر رہے تھے, تو اس پہ تو تحلیل کا تذکرہ ہے. تو آپ کے خیال میں اس سچویشن میں جس طریقے سے ایبرپٹلی پہلے اس بات کا اعلان ہونا اور پھر اس کے بعد میں اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اتحادیوں سے مشاورت ہوگی, پھر ڈسکس ہوگا, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے, تو یہ اچانک کیا بنیاد بنی اتنا ایبرپٹلی اس ڈیسیجن کو لینے کی اور اس کا اعلان بھی کرنے کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی سے تو مشاورت میرا نہیں خیال کہ کسی سے بھی ہوئی ہو. تو اگر وہ انہوں نے کہا ہے تو پتہ نہیں کس سے ان کی مشاورت ہوئی ہے, وہی بتا سکتے ہیں کہ ہماری فلاں آدمی سے مشاورت ہوئی ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے جی. یہ بڑے برے حالات جو بھی ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کریں گے, آپ پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کریں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. یہ بند کرنا اور یہ پابندیاں لگانا, یہ میرا خیال ہے آمریت کے ادوار میں ہی اچھا لگتا ہے. ایک جمہوری دور میں جمہوری جماعتوں کے ہوتے ہوئے یہ پابندیاں جو ہیں یہ مناسب نہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے پہ سبق سیکھا ہے اپنے ماضی سے؟ اگر آپ یہ بھی کہہ لیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آپ 75 کا ایک حوالہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ یقیناً آپ دیں گے, تو بالکل وہ ڈیبیٹ بھی آپ کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, اب آپ کی مان لی جائے کہ ہم نے سیکھ لی ہے, چلو اسی بات کو مان لیتے ہیں اور بحث نہیں کرتے. تو سب کو سیکھنا چاہیے, یہ چیزیں سب کو سیکھنی چاہیے. یہ تحریک انصاف کو بھی سیکھنی چاہیے, یہ پی ایم ایل این کو بھی سیکھنی چاہیے, یہ پیپلز پارٹی کو بھی سیکھنی چاہیے. ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ایک نہ ایک دن اس چکی میں سارے پستے ہیں. صرف میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کمپلیٹ جسٹس کی, اور اس میں ریفرنس کوڈ کیا گیا بھٹو شہید کے کیس کا. ہمیں آج بھی اس کا مکمل انصاف نہیں ملا, کمپلیٹ جسٹس ہمیں آج بھی نہیں ملی. اگر آج ان ججز کے خلاف کہا جاتا نا کہ فلاں فلاں جج نے یہ سزا غلط دی تھی, تو ہم کہتے کہ کمپلیٹ جسٹس ہے. انہوں نے تو آج بھی صرف یہ بات کہہ دی کہ بھٹو شہید کو انصاف نہیں ملا تھا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر کمپلیٹ جسٹس ہے تو پھر ان ججوں کو لٹکائیں, باہر نکالیں قبروں سے, انہیں کہیں کہ ان کو لٹکا دو. ٹھیک ہے امپلیمنٹ نہ کریں لیکن فیصلہ تو دیں نا. کمپلیٹ جسٹس آپ اس ریفرنس سے تو نہ کریں, باقی یقیناً آپ کو حق ہے حاصل کہ آپ بات کریں اور کمپلیٹ جسٹس کی بات کریں, لیکن اس کیس کو تو کوڈ نہ کریں, اس میں انصاف نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں صاحب, اس میں تھوڑا سا آنسر کرنا چاہوں گا. جب انہوں نے یہ سیٹ سائڈ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A نہیں دیا گیا, تو جن ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے زیادتی کی تھی, غلط کیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کو ناجائز پھانسی دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو میں سیکنڈ بھی کرتا ہوں. اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, اگر وہاں کہا جاتا کہ وہ بھٹو کے قاتل ہے تو وہ اس سے ہمارے بھی کوئی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا اتھرو پونجے جاندے, ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا فیل ہوتا کہ کمپلیٹ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات سے ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن عدالتیں فیصلے یا سیکنڈ کرتے ہیں یا سیٹ سائڈ کرتے ہیں, یہ کبھی بھی ایسے لائبلٹی فکس نہیں ہوتی. نہیں, انہوں نے سیٹ سائڈ بھی نہیں کیا. چلیں حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دیا گیا, یہ انہوں نے ججمنٹ میں ہولڈ کر دیا ہے. وہ کہیں کہ ہم بھٹو صاحب کو بے گناہ کرتے ہیں اور بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی, وہ یہ فیصلہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے سے, آپ, میں تو قانون کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں قانون کو, لیکن میں ایک لے مین کی حیثیت سے یا سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ جسٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس بات سے تو خیر آپ اگری کرتے ہیں پھر حسن مرتضیٰ صاحب کہ
یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوری فیصلے کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، بھلے کوئی بھی جماعت ہو. یو رائٹ کہ میں یقیناً جی آپ کے پروگرام سے پہلے میں کوئی آج ہفتہ ہو گیا ہے، میں کوئی 20 پروگرام کر چکا ہوں اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی یا اس پہ پابندی لگانے کے میں حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں پیپلز پارٹی سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ کبھی نہیں سوچ سکتی کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ حسن مرتضیٰ صاحب فار بینگ ود اس. جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے. عفنان صاحب, آپ کا نقطہ نظر اب اس معاملے پہ کیا ہے؟ جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا, جس طریقے سے اس معاملے پر بات کی گئی فیصلے کے بعد, جواب آپ سے لیں گے. فی الوقت ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کو خیر مقدم کہتے ہیں. عفنان صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مین وائل وہی خبر آ گئی جو ذرائع سے میں نے شیئر کی تھی. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کا معاملہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ 3 رکنی جو ججز کمیٹی ہے اس نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کر دی ہے. تو حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں اس سے متعلق تفصیلات دیں گے. حسنات, بیسکلی اس میں کلیئرٹی میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تفصیلی فیصلہ آنے تک یہ اس چیز کو مسترد کیا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ریویو کی درخواست فائل کی جا سکے گی, یا ویسے ہی اس کو مسترد کر دیا گیا؟ لیکن یہ تو اب منٹس آف دی میٹنگ آئیں گے, اس میں پتہ چلے گا. ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا وہ کہ جی آج جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہ اس میٹنگ کے ایجنڈا میں یہ تھا کہ جی ریویو پٹیشن جو نون لیگ کی طرف سے دائر ہوئی اس کی فکسیشن. اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ایک تو ججز جو ہیں وہ جو ممبر تھے اس بینچ کے وہ چھٹی پہ ہیں, وہ اپنے مختلف رجسٹریز میں کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. دوسرا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی. ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر کیسے ریویو فائل ہو سکتا ہے, ریویو کیسے لگ سکتا ہے. تو خیر جو ہے وہ 2-1 سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یعنی کہ یہ کہا گیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بغیر ریویو کیسے لگ سکتا ہے. تو اٹ میک سینس نا, یعنی کہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد تو پھر لگ سکتا ہے بظاہر. جی ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ حسنات ملک صاحب فار بینگ ود اس. چلیں جی, یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گا اس کے بعد پھر ریویو فائل ہوگا. عفنان صاحب, میرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جس طریقے سے ایک دم یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے بڑی ایک ہنگامی قسم کی پریس کانفرنس کی. آبویسلی اپنے ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے نہیں کی تھی, ان کو کہا گیا تھا, وہ وزیر اطلاعات ہیں. پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی. پھر اس کے بعد جس طریقے سے اب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا, باقی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں, پیپلز پارٹی نے اس معاملے سے ایک علیحدگی اختیار کی کہ جی ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ صرف کیا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے مشاورت سے ہوا تھا, باقی کسی سے نہیں پوچھا گیا تھا؟ ہوا کیا تھا یہ بیسکلی؟ دیکھیں, یہ جو پریس کانفرنس تھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی پریمیچور تھی. اچھا. اور اس کو تھوڑے کچھ دنوں بعد ہونا چاہیے تھا, اور اسی لیے جو ہے یہ معاملہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ باقی پارٹی کے لیڈروں نے اس کے اوپر مختلف اوپینین دیا. ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, انہوں نے تو اس کے اوپر واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے, اور جو ہے وہ اس کے اوپر مشاورت ابھی ہونی باقی ہے, اور اس کے بعد ہی پھر کوئی ایک حتمی رائے اس پہ دی جا سکتی ہے. تو ایز آف ناؤ ہم کیا سمجھیں کہ یہ جو تحلیل والا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے گا, یا بھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو حکومت تحلیل کر ہی نہیں سکتی. حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو بیسس بنا کے ایک اپیل فائل کرے گی سپریم کورٹ میں 15 دن کے جہاں پہ سپریم کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے 16 دن کے اندر کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو یہ رائٹ جو ہے یہ حکومت کے پاس ہے نہیں, یہ رائٹ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن انیشیٹ کرنے کا رائٹ تو ضرور موجود ہے فورن فنڈنگ والا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انیشیٹ کرنے کا تو ظاہر ہے کہ رائٹ حکومت کے پاس ہی ہے نا, کہ انیشیٹ انہوں نے ہی کرنا ہے, پھر چارج شیٹ فریم کرنی ہے, پھر کابینہ سے منظوری لینی ہے, پھر کابینہ سے منظوری کے بعد پھر اس کے بعد وہ معاملہ اسمبلی, پھر سینٹ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک وزارت داخلہ سے نوٹیفیکیشن, پھر 15 دن کا معاملہ سپریم کورٹ میں. تو
تو ایٹ دی اینڈ جانا ہے سپریم کورٹ میں اور وہاں پر بھی آپ لوگوں نے پروو کرنا ہے کہ یہ واقعتاً یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد بازی میں ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی پریمیچور تھی پریس کانفرنس جو ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پارٹی کی آفیشیل لائن جو ہے وہ کیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے اوپر ابھی مشاورت چل رہی ہے, ابھی اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. چلیں ریاست علی آزاد صاحب, آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ جمہوری ملکوں میں واز دیٹ اینٹیسپیٹڈ, آپ تو کیا لیگل فریٹرنیٹی جو ہے, آپ چونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایک ان بائس قسم کا اوپینین دوں گا, تو لیگل فریٹرنیٹی کیا سوچ رہی تھی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کہ اگلے ہی دن یا 2 دن بعد اس نوعیت کی بات آ جائے گی اور اتنا ڈسکس ہوگا اس کے اوپر؟ یہ حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن تھا, یہ بالکل ایک امیچور فیصلہ تھا حکومت کا, اس لیے کہ لوگوں میں یہ تاثر گیا کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ان کے خلاف آ گئی ہے, لہٰذا یہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ ریئیکشن سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے سب سے پہلے تھا PPO, پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس تھا 2002, جس کا سیکشن 15 اور سیکشن 1 تھا. اس کے بعد وہ ریپیل ہو گیا, پھر اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 212 اور کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے آرٹیکل 17(1) کے تحت ہے. اس کا پروسیجر ہے کہ پہلے گورنمنٹ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کرے گی اور پھر 15 دن کے اندر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بنا کے بھیجے گی اور سپریم کورٹ وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس ریفرنس کی بیک اپ پہ کیا ایویڈنس ہے ان سپورٹ آف دیٹ. اگر تو ایسا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جائے گا, اور اگر اسٹیبلش نہیں ہوتا تو نیگیٹو میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. صرف ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, PLD 1976, سپریم کورٹ پیج نمبر 57, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز ولی خان کیس. اس میں ایک ایسا ہوا تھا, لیکن وہ نیپ تھی اس وقت, نیشنل عوامی پارٹی, تو انہوں نے کیا کیا, جب بین ہوگی تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ANP بن کے تو وہ کرنے لگ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک سیاسی ورکر کے, میرا یہ نظریہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی کو ناک آؤٹ کیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میرے ملک کی ہیں, مجھے سب سے پیار ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک پازیٹیو سیاست کی جائے, بلا شبہ دس از ویری امپورٹنٹ. تو اب تو آئی ایم شیور کہ چیزیں تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ کے خیال میں یہ چیزیں اب یہ تو کافی اب ایکسپلین ہو گیا, یعنی کہ جس طریقے سے وہ ایک پہاڑ کھڑا ہوا تھا وہ اب گرد بیٹھ گئی ہے, تو اب کلیئرٹی آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ اب ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا, اور واز دیٹ unexpected for you when that happened? دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے 8 فروری کے اندر جس طرح سے یہ ہارے ہیں, جس طرح سے یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ضمانتیں ضبط کروانے والا معاملہ جب پہنچ جاتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جب کوئی بھی سیاسی رہنما وہ دیکھتا ہے جی کہ اب میں تو یہ جنگ پولیٹیکلی نہیں جیت رہا, تو لہٰذا وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا گیا, کیونکہ سیاسی میدان کے اندر یہ ہار چکے ہیں, لوگ انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کر چکے ہیں. اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے ریاست صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 17(1) جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, جس میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. وہ کس صورت میں ہے؟ وہ اس صورت میں ہے جب کوئی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جائے گی. ہم تو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہمارے ملک آئین کے مطابق, نہ کہ کوئی ایجنسی اور جو ہے وہ چیز چلائے. اب ٹائمنگ کے حوالے سے تو ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں ایک تو وہ 9 مئی کے واقعات کی, ان کی تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے مذمت ہوئی تھی جس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا. دوسرا ہے 17(3) یعنی کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو شق 3, اس کے اندر پھر آ جاتا ہے وہ معاملہ ممنوع فنڈنگ سے متعلق, تو وہ اس چیز کو بھی بنیاد بنا کے آگے جانا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے تو اگر جاتے تو پھر اس کے اندر مشکلات کسی حد تک ہو سکتی تھیں, ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں پہلی بات آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی 1000 2000 4000 10 لاکھ یا 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگوں کی جماعت نہیں ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو فارم 47 والے چاند ٹولے کو چھوڑ کر پورا پاکستان PTI ہے, اور یہ الیکشن کے اندر انہوں نے دیکھ لیا. پہلی بات.
اب آپ عوام کی اتنی بڑی تعداد کو، جو کہ الیکشن کے ایکٹ کے اندر بھی مختلف آرٹیکلز ہیں، کسی بھی ایسوسیشنز جو ہے وہ روک نہیں سکتے، ممبرشپ سے روک نہیں سکتے، یعنی آپ لوگوں کا جو حق ہے اس سے ان کو محروم کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہانے سے قدغن لگا کر پابندی لگائی جائے۔ یہ فنڈنگ والا معاملہ اٹھا لیں یا دوسرے معاملے اٹھا لیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے گربان کے اندر جھانکیں کہ آپ نے آج تک کیا 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 ہوا ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ جرنیلوں کے حوالے سے باتیں نہیں کرتے رہے، آپ ممبئی حملوں کے اندر فوج کو انوالو نہیں کرتے رہے، آپ کے بیانات آپ تمام لیڈران کے دیکھ لیں، بے شک پیپلز پارٹی کے ہوں جو اینٹ سیٹ بچانے کی بات کر رہے تھے، نون لیگ کے سارے رہنماؤں کے، تو سب دیتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آئی جی کے خلاف بات کرنا، یہ جو ہے ایک پارٹی جو ہے وہ ملک کے خلاف چلے گی، کسی ادارے کے سربراہ سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، اگر ہم 90s کی بات میں چلے جائیں، اداروں کے خلاف میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نعیم صاحب، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نعیم صاحب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیٹس سے کہ 90s کا وہ واقعہ تھا جس کے اندر نون لیگ پہ الزام تھا اور دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے، اس حملے کے بعد اس سے سبق جو ہے وہ دیگر جماعتوں کو بھی سیکھنا چاہیے تھا، نہ صرف یہ کہ نون لیگ کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ممبئی حملوں کا حوالہ دیا کہ اس وقت جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے تھا، تو وہ غلطیاں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں سے ڈیفرنٹ ہیں، تو آپ لوگوں کو وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے تھیں جو کہ اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ان جماعتوں کی جانب سے ہوئیں، بیکاز یو آر ڈیفرنٹ۔ دیکھیں یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے پابندی کی، تو سب سے پہلے تو پھر پابندی ہر ایک کے اوپر لگائی جائے نا کہ جو گئے ہیں، اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ 9 مئی کے ساتھ ہمیں منسوخ کرنا، اور ہم تو آج تک یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر بینچ بنانے کی بڑی جلدی پڑی ہے، اور آج بھی میرا خیال میں رائے اگر 2-1 سے آئی ہے تو قاضی صاحب نے ضرور انڈورس کیا ہوگا کہ بالکل فکس کر دیا جائے، بظاہر جہاں پر جو ہے جی بالکل، میں نے نہیں دیکھا کہ کس نے انڈورس کیا ہے، تو میرا خیال میں انہیں نے انڈورس کیا ہوگا اور 2 ججز نے اختلاف کیا ہوگا، تو ایسی ساری صورتحال کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری درخواست فکس نہیں ہوتی اور دوسروں کی ریویژن جو ہے فکس ہو جاتی ہیں کہ سیٹیں جو ہیں انہیں دے دینی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنائے، ہم تو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ کریں 9 مئی کے کیسز، وہ کیسز کمپلیٹ ہی نہیں اس لیے کیے جاتے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے، اور ملبہ ہم پر ڈال رہے ہیں کہ لہٰذا دیکھیں جی کہ یہ 9 مئی کے کیسز کے اندر کہیں ہم آڑے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو دیکھ لیں کہ خان صاحب کے یکے بعد دیدے 5 دن کے اندر 3 سزائیں دی گئیں، اور ابھی بھی سزائیں جاری ہیں، ابھی بھی کیسز جاری ہیں، اور خان صاحب نہیں بھاگے، اور وہ کیسز فیس کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں کیسز، ہم تیار ہیں، لیکن ہم اپنے جو ہمارا مقصد ہے ہم اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہینڈز اپ کر جائیں۔ چلیں جی اچھا، ایک اور امپورٹنٹ معاملہ جس کے اوپر نعیم صاحب آپ نے انیشیلی حوالہ دیا تھا اور میں نے اپنے انٹرو میں بھی اس پہ بات کی تھی، وہ تھا ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سے متعلق، کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے۔ اچھا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا تھا؟ وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ جو کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں پورے ملک میں، وہ ہیں جناب تقریباً 2.26 ملین، یعنی کہ 22 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ اچھا اس کے اندر انکشاف ایک حیران کن یہ بھی ہوا تھا کہ 82% جو کیسز ہیں وہ لوئر جوڈیشری میں ہیں، اور اس کے بعد جو صرف 18% کیسز ہیں وہ پھر اپر جوڈیشری میں ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ اس دوران اس بات کی گئی، تو جس پر اب چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے، اور میں جس طرح سے بات کر رہا تھا کہ تعیناتی کا عمل ہے کیا، آئین کا آرٹیکل اس حوالے سے 182 ہے، اگر ہم وہ اسکرین پہ دکھا سکیں تو بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ if at any time at appointment of ad hoc judges سے متعلق ہے یہ، it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan, اور پھر یہ ہے کہ in consultation with the Judicial Commission as provided in clause 2 of Article 175A may in writing with the approval of the President request any person who has held the office of judge of that court and since who is ceasing to hold that office 3 years have not elapsed, or with the approval of President and with the consent of the Chief Justice of a High Court require a judge of that court qualified for the appointment as a judge of Supreme Court. تو یہ اس معاملے میں یہ آئین کا آرٹیکل 182 ہے۔ اب اس کے اندر جو معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس سچویشن کو مینیج کیا جا سکتا تھا۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 جج صاحبان جن میں جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں، ان کا نام دیا گیا 4 لوگوں کے نام میں سے، اور ایک جسٹس مقبول باقر صاحب ہیں۔ اب ان 2 حضرات کی جانب سے اس معاملے پر معذرت کر لی گئی ہے۔
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. تو ریاست علی آزاد صاحب, کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی از دا کی. اس وقت ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی کا الزام آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نمبر بڑھا کے من مانا فیصلہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دوسری جانب مطمع نظر ہو سکتا ہے صرف کیسز کو سالو کرنے کا ہے. طریقہ کار آپ کی نظر میں بہتر بنایا جا سکتا تھا. اس پہ صدر صاحب سے مشاورت کر لیتے, ان کو آگاہ کر دیتے, جن لوگوں کے نام لیے جا رہے تھے ان سے مشاورت کر لیتے کہ whether you want to be a part of it or not. پی ٹی آئی کو اصل میں تھوڑے سے تحفظات ان ججز صاحبان سے ہے کہ ان کے کچھ ججمنٹس ایسی ہیں, جیسے آرمی کورٹ کے حوالے سے سردار طارق صاحب کا ورڈکٹ تھا, ان چیزوں کو سب کو چھوڑ دیں. میری ذاتی رائے میں یہ ٹائمنگ درست نہیں ہے اڈاک ججز لگانے کی. اور ہمارے ہاں کسٹم یہ کہ جو چیف جسٹس جانے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نئی تعیناتیاں نہیں کرتے. یہ ہمیشہ رہا ہے. 2-3 مہینے پہلے 4 مہینے کبھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا. چونکہ وہ جا رہے تو یہ ڈومین اور ڈسکریشن آنے والے چیف جسٹس کی ہوتی ہے. اس وقت جو ٹائمنگ ہے, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ آ چکی ہے, اب لگ ایسے رہا ہے کہ چونکہ ریویو بھی فائل کیا جا رہا, آلدو کے ریویو میں یہ ججز صاحبان نہیں بیٹھیں گے, لیکن جو ریفرنس کی بعض گشت سنی جا رہی, جیسے حکومت نے پہلے بھی ایک پتہ نہیں ان کی نیت اللہ جانتا, انما الاعمال بالنیات, کہ گورنمنٹ کوئی انہانسمنٹ کر رہی تھی, اس کے اندر انہانس کر رہی تھی ایج ججز صاحبان کی یا ایکسٹینشن کی, لیکن یہ بھی چیز ان کے گاٹے فٹ ہوگی گورنمنٹ کے. ابھی یہ جو انہوں نے ریفرنس کی بات کی, ساتھ یہ ڈاک ججز کی آگی, تو یہ بھی ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے. ضرورت اس چیز کی تھی. دیکھیں, اگر آپ نے اس چیز کو بنیاد بنانا تھا کہ بیک لاگ زیادہ تھا, تو ابھی تو 15-20 دن پہلے گیبا صاحب, ہمارے محترم جج صاحب جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوئے. اگر اتنی وہ تھی اڈاک ججز کی ضرورت تھی, تو یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ریٹائری ججز لگائیں. جو 182B ہے اس کے اندر ہے کہ جو کوئی بھی ہائی کورٹ, اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسنٹ لے کے کسی بھی جج کو مہینے کے لیے, 2 کے لیے, 4 کے لیے, سال کے لیے لایا جا سکتا ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں لایا؟ اگر ایک اور چیز بھی ہے, ایک چیز ریاست علی آزاد صاحب, میں اسی کے اندر ایک بیک لاگ ہے, میں اسی کے اندر ایک سپلیمنٹری کوئسچن ڈال رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہائی کورٹس کا معاملہ آ گیا نا, تو اس کے اندر ایک چلے نقطہ نظر یہ یوز ہو رہا ہے کہ بھائی چونکہ ان ہائی کورٹس میں خود اسامیاں موجود ہیں, وہاں پر مزید ججز کی ضرورت ہے کیونکہ بیک لاگ آلریڈی موجود ہے. اس کے اندر پہ کوئسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر جو لوگ آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ اس پروسیس کا حصہ تھے, تو ہو سکتا ہے بیک لاگ ان کی وجہ سے بھی ہو. تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ جیسے کہ میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیجئے, جیسا کہ ایک جج مقرر ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر 10 یا 15 سال آپ لا پریکٹس کر رہے ہو تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں جج مقرر ہونے کے لیے. تو کیا کسی سینئر لائر کو تھوڑا سا گنجائش نکالتے ہوئے جج مقرر نہیں کیا جا سکتا ایڈ ہاک؟ اگر ٹیمپرریلی کرنا ہے تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ تو پھر وائی ناٹ؟ جس کی 15 سال سٹینڈنگ ہو وہ جج ایلیویٹ ہو سکتا ہے, ڈاک جج بھی ہو سکتا ہے. اور اگر 182B کو دیکھیں تو آپ کسی سرونگ جج کو کسی بھی ہائی کورٹ سے آپ ڈاک جج لگا وہاں تو آلریڈی نمبرز کم ہے نا سر. یہ کون سی مجبوری کہ آپ نے انہی ریٹائر ججز کو ہی لگانا ہے, اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورسی ہوگی. آپ کیوں ادارے کو کنٹروورشل کر رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر چاروں ہائی کورٹس کے اندر 50 ججز کی کمی ہے. اگر یہ بیک لاگ ہی کویشچن ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 82% جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ اور ان جگہوں پہ پینڈنسی ہے, اور پھر 20 اوپر ہے, تو پھر ہائی کورٹس کے اندر بھی آپ تعیناتیاں کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں پھر ان ججز کو آپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری لسٹ ہے جس میں اگر فوجداری کا بادشاہ جج سمجھا جائے تو ملک منظور صاحب جیسے بہترین جج موجود تھے, عمر عطا بندیال صاحب بھی گئے, اور بہت سارے ججز ہیں. چونکہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ ریٹائر ہو گئے ہوں لیکن 3 سال ان کو الیپس نہ کیے, وہ آپ ان کو جج تعینات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں 182 میں اگر آپ جا رہے تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وانٹ آف کورم اور کنٹینیو سیٹنگ. آپ کا کورم تو وہاں پہ پورا ہے, 17 پورے ہو گئے, ٹھیک ہے. کنٹینیو سیٹنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ادارے کو, اور جو میں افنان صاحب سے ذرا اس پہ بات کروں گا, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پہلے بھی مطالبہ کیا کہ نہ ججوں کی ایج بڑھانی چاہیے, نہ ایکسٹینشن دینی چاہیے, نہ ججوں کو ریٹائر جج کو جاب دینی چاہیے, نہ کسی جنرل ریٹائر کو جاب دینی چاہیے. پیچھے لوگ فوج
فوت نہیں ہو گئے, ختم نہیں ہو گئے, سب کو ٹیلنٹ کی موقع کمی. دے آنے ٹھیک والے ہے, لوگوں کا بھی ٹھیک ہے, we got your point. میں نے تو یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ سے ریٹائر جج ہو یا ہائی کورٹ سے, ان کو جو ہماری بار کونسلز ہیں وہ ان کو وکالت کا لائسنس بھی نہ دے, چونکہ وہ اپنی زندگی کے ایک اننگ بھرپور کھیل چکے, جو کچھ انہوں نے اس قوم کو ڈیلیور کرنا تھا کر گیا, قوم اس کو سلام پیش کرتی, نئے لوگوں کو موقع دے. اینڈ دیر از اے ریزن کہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. عفنان صاحب, آپ کا اس پہ نقطہ نظر آپ کی جماعت کا کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ معاملات ہو رہے ہیں, اس کو ظاہر صدر صاحب موجود ہیں, ان سے مشاورت بھی ہو سکتی ہے. جو لوگ اب انکار کر رہے ہیں, اگر ان سے پہلے پوچھ لیا جاتا ہے تو طریقہ کار تھوڑا, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ضرورت ہے کہ فوراً ایڈ ہاک جج لگائے جائیں؟ نمبر تو پورا ہے اس وقت. دیکھیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, یہ ہمارے بھائی ہیں لائر, یہ انہوں نے ویسے سارا آئین اور قانون کی بات کی, مگر یہاں پہ آگے آئین اور قانون کو یہ بھول گئے. بھائی ایڈ ہاک جج لگانے کا قانون موجود ہے اور حکومت لگا سکتی ہے, سپریم کورٹ لگا سکتی ہے اگر وہ چاہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر مطلب کہ عمران خان کو جو چیز فیور کر رہی ہے وہ تو قانون نہیں ہو سکتا نا, کہ آپ اس کے نظریہ ضرورت عمرانی کے حساب سے چلا جائے. اور یہ عمر عطا بندیال صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بہترین جج تھے, انہوں نے دو جج ساتھ بٹھا کے جو آئین اور قانون کا ستیہ ناش کیا پچھلے 5 سال انہوں نے, یہ ثاقب نثار سے شروع ہو کے بندیال تک, اس کو جو ہے یہ مطلب کہ وہ بھول گئے. میں حیران ہوں کیا کہتے ہیں. عفنان صاحب میرا سوال اس سے ہٹ کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ریاست صاحب لیٹ می آسک دا کوسچن. میں نے صرف نام گنوایا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو لگایا جائے. میں معافی چاہتا ہوں. لیٹ می ماڈریٹ دا سیشن سر. میں عفنان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. عفنان صاحب, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہائی کورٹس میں آلریڈی ججز کی کمی ہے, سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں, دیر از اے ریزن کہ ایک ایج مقرر کی گئی ہے جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی. ٹھیک ہے, قانون موجود ہے, وہ قانون کہتا ہے کہ آپ سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز لے آئیں. اب ہائی کورٹس میں آلریڈی ججز کی کمی ہے, تو پھر یہ چیز کنسیڈر کی جانی چاہیے نا کہ جو لائر جن کی پریکٹس کو 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, آپ ان کو ایلیویٹ کر لیں تاکہ وہ جا کے ایڈ ہاک ججز کے طور پر اپنی کمی پوری کر لیں. پھر ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے کہ دورانیہ, اب کہا جا رہا ہے کہ 3 سال کے دورانیے کے لیے, جبکہ اس سے پہلے کی پریکٹس رہی ہے کہ 1 سال, اور اس کے بعد اگر ایکسٹینشن دینی ہوئی تو 1 سال مزید. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں, مطلب بالکل نیک نیتی سے اگر کنسیڈر کیے جائیں تو. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ تو اعلیٰ عدلیہ ہی ہینڈل کرے گی, اور یہ 50 ججز کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ کمی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے نزدیک جو کمیٹی ہے اس کے اندر جو بھی بہت قابل لائرز ہیں پاکستان کے اندر, ان کو جو جج بننا چاہتے ہیں ان کو ایلیویٹ کرنا چاہیے ہائی کورٹس کے اندر. اچھی شہرت کے لوگوں کو کرے, ایماندار لوگوں کو کرے, بہت ضروری ہے جج کا ایماندار ہونا. تو وہ اس طرح کے ججز مجھے یقین ہے کہ اچھے لائرز مل جائیں گے, اور ان کو کرنا چاہیے تاکہ معاملہ ایڈ ہاک پہ نہ آئے. لیکن ظاہر ہے یہ کام ہم حکومت کا تو نہیں کرنے کا, یہ تو اعلیٰ عدلیہ کی وہ کمیٹی کی میٹنگ بلا کے سفارشات کر کے اس کے بعد ہی یہ کام ہو سکتا ہے. نہیں میں ادھر پنجودہ صاحب, آپ نے ہماری گفتگو تھوڑا طول پکڑ گئی. میں 1-2 بات ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا پلیز کہ یہ دیکھیں میں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی ہم پہ کوئی کہ یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے پاکستان کی تاریخ کی جس کے اوپر فورن فنڈنگ پروو ہو چکی ہے. یہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. اس میں رمیتا شیٹی, رنجیت سنگھ, یہودیوں سے پیسے لیے گئے ہیں, اور 1-2-3 لاکھ ڈالر نہیں, ملینز آف ڈالر لیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ایک قرارداد امریکہ میں پاس کی جاتی ہے. سینیٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام لیکن میں اس کا جواب تو دے دوں نا. اب اس ٹاپک سے ہم نکل چکے ہیں نا, تو میں ختم کر اس پہ ان سے جواب نہیں لے پاؤں گا. میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا کنکلوڈ کر دیں یہ جو ججز کا معاملہ ہے. دیکھیں ستی صاحب بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 182 ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی وانٹ آف کورم, یعنی کہ سپریم کورٹ میں اگر ججز کا کورم پورا نہیں ہے تو پھر وہاں پر 17 ججز کے جو نمبر ہے کے اوپر, ہاں لیکن یہاں پر 17 ججز موجود ہیں, 16 ججز اور انکلوڈنگ چیف جسٹس 17 ٹوٹل وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر تو کورم کی کمی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر پہلے جو گزشتہ پریکٹس رہی ہے ماضی کے اندر کہ ایک جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن پھر آگے بڑھایا, یہاں پر 3 سال کے لیے لایا جا رہا ہے. اور ایسے موقع کے اوپر جہاں پر مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا حق تھی اور ریویژن فائل ہونی ہے. ریویو سے پہلے اس طرح کا جو ہے وہ سارا معاملہ اٹھانا تو وہ سب آپ کے سامنے ہے. 2 ججز تو جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں.
انشاءاللہ تعالی یہ باقی 2 ججز بھی جو ہے وہ انکار کریں گے. یہ بیسیکلی آئین پاکستان کو ڈیریل کرنے کے لیے اور بیسیکلی سپریم کورٹ کی جو وہ فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اس فیصلے کو چینج کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے, جس سازش کو انشاءاللہ تعالی ہم ناکام بنائیں گے. جی عفنان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے دیکھیں ریویو جو ہے نا وہ اسی کے سامنے لگتا ہے, انہی ججوں کے سامنے لگتا ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایڈ ہاک ججوں کے سامنے ویسے بھی نہیں لگنا. یہ اہمی ایک معاملے کو کنٹروورشل بنانے کی ریویو تو آپ کہہ رہے ہیں, معاملہ افنان بھائی کنٹروورشل بنانے کی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو جو ہے فائل جو ہے ہوگا, جب ججمنٹ جو ہے وہ آئے گی اس کے بعد ریویو فائل ہوگا, ریویو کا ڈیسیجن آئے گا اور ڈیسیجن کے بعد آپ امپلیمنٹیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن پھر الیکشن کمیشن کرے گا. سپریم کورٹ کا معاملہ تھا اور صدر صاحب کا صدر پاکستان کا معاملہ تھا. جب حکومت نے اس کو سپورٹ کیا تو وہ کنٹروورشل ہو گیا. اب آٹومیٹکلی جو پی ٹی آئی وہ اس کو اپوز کر رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ریاست علی, تھینک یو سو مچ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اور تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر عفنان. لیٹس سی واٹ ہیپنز. آئی ایم شیور کہ ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بیک لاگ ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.